آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے حضرت ام المومنین حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کیا جائے۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے اٹھ نہ پائے، تو حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں لے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تھا، تو وہ گھبراہٹ کی حالت میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ پیارے ناظرین، صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی دوران مسجد کے اندر سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوفزدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اٹھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا اور سہارے سے اٹھ کر منبر تک لایا گیا۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید تم کو میری موت کا خوف ہے۔ اس کے بعد سب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے، کہ تم لوگ اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے۔ یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جس طرح انہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی کلمات بار بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا پھر اسے چن لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، حالانکہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان۔
ہمارا مال و دولت سب کچھ آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے یہی الفاظ دہراتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بھلائی کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ اور آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کی اور ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت تمہیں ٹھکانہ دے اور تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اترنے سے پہلے ارشاد فرمائی کہ قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سہارا دے کر گھر لے جایا گیا، اور اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو پیارے ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جو آخری چیز گئی وہ میرا لاب دن تھا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہے کہ اس رب العزت نے وصال سے پہلے میرا اور نبی پاک کا لاب دن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے۔ پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان مبارک میں کوئی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ، دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئی، اور اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ جب پہلی بار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جس کو سن کر میں نے رو دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے اہل خانہ سے سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی، جس پر میں خوش ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، اے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ طہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ اے اللہ کے انبیاء،
اور صادقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کیا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ رب العزت کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے رب العزت کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلی، مسجد نبوی کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ کے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور فرمایا کہ وہ لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور ساتھ فرما رہے تھے، اے میرے پیارے دوست، اے میرے مخلص ساتھی، اے میرے محبوب، ہائے میرے نبی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ جو ہمیشہ زندگی والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ فرمانے لگے، تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں پر اکیلے بیٹھ کر رو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مٹی ڈالو۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے بابا جان، اللہ رب العزت کے بلانے پر چل دیے اور میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔